بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع تو اپنی خوبصورتی میں ہے، لیکن جو شخصیت ہے وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اور آج ہم جس شخصیت کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر میں ہی ہمارا بڑا شرف ہے کہ ہم ان کے سامنے ہیں۔ اور آج ہمارا اسپیشل جو ہے پروگرام جو ہے وہ انوائرمنٹ، نیچر، پلانٹ اور وہ سارے سوال تو ہم ان سے پوچھتے رہیں گے، لیکن مسئلے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے انجینئر صاحب ہیں آرمی سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور وہاں پہ کرنل کی پوسٹ پہ بھی ماشاء اللہ آپ کتنا عرصہ جناب نے گزارا؟ 28 سال 28 جو ہے آپ کی سروس ہے۔ سر میں آپ کا نام پورا آپ ہی کی زبان عطا۔ میرا نام کرنل ممتاز حسین ہے جی، تو میں نے 69 میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے ایم ایس سی کی تھی اور 69 میں آرمی چلا گیا، پھر 28 سال سروس کی تو 97 میں ریٹائر ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد صرف اور صرف ماحولیات پہ کام کرتا ہوں۔ اچھا، ہمیں پتہ لگا تھا کہ آپ نے ماحولیات میں بے شمار کتب جو ہیں وہ تصنیف کی ہیں، تو ابھی تک آپ کی ٹوٹل جو کتابیں ہیں ان کی کتنی تعداد ہے؟ کوئی 8 کتابیں آ چکی میری، جو کہ انگلش میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں۔ انگلش میں ٹوٹل کتنی ہیں؟ انگلش میں جو کتابیں ہیں وہ اسلام اینڈ انوائرمنٹ، وہ 2 والیوم ہے۔ اس کے علاوہ کووڈ پہ ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، ریئلٹیز اینڈ ریمیڈیز، وہ ہے انگلش میں۔ اور اس کے علاوہ اردو میں کتابیں ہیں، ایک پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کے لیے 9th 10th کلاس کے لیے کتاب تھی، اور دوسری ہے ماحولیاتی آلودگی، وہ بھی اردو میں ہے۔ میں سب سے پہلے آؤں گا انوائرمنٹ اینڈ اسلام کے اوپر، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا۔ اس میں جو اسینس ہے، جو آپ کی کنکلوژن ہے، وہ ہمارے جو چینل کو بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا اس کا جو ہے رزلٹ ہے؟ جہاں تک ماحولیات کا تعلق ہے، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت سارے سبجیکٹس پہ مشتمل ہے۔ یہ میتھمیٹکس کی طرح یا فزکس کی طرح ایبسلیوٹ سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ ریلیٹیو سبجیکٹ ہے۔ اس میں آدمی کو فزکس بھی جاننا ہوتی ہے، زولوجی بھی جاننی، پلانٹ کے بارے میں، ایگریکلچر کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں، اکنامکس، سوائل کے بارے میں، سارے سبجیکٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو ماحولیات ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ ازل سے قائم ہے اور یہ ابد تک رہے گا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے بھی یہ سبجیکٹ چلا آ رہا تھا، اور انسان کی موت کے بعد، ایون قیامت کے بعد بھی یہ سبجیکٹ چلتا جائے گا۔ سو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، خاص طور پہ کیونکہ اس نے جو دنیا بنائی، ہماری جو کائنات بنائی، جس میں چاند، ستارے، سورج، زمین اور دوسرے پلینٹس ہیں، تو اس میں اللہ نے جو اس میں انسان تھے رہنے والے، اور اس کے لیے جانور اور پرندے رہنے والے تھے، پودے رہنے والے تھے، ان کے لیے اللہ نے ذرائع دیا، پانی دیا، خوراک دی، اور مینز آف لائیولیہڈ دیے، تاکہ وہ اس خطہ ارض پہ رہ کے اپنی گزر بسر کر سکیں۔ چنانچہ اب اللہ نے اس پہ خوراک بھی مہیا کی، پانی بھی مہیا کیا، ٹیمپریچر دیا جس میں یہ انسان پودے رہ سکیں۔ اسی طرح اور جو انسان کے لیے ضروریات ہیں، انسان کو انرجی چاہیے، انسان کو اپنے رہنے کے لیے خوراک، کھانا پینا چاہیے، یہ جانور کی شکل میں ہو، پرندے کی شکل میں ہو، گوشت کی شکل میں ہو، تو اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح انسان کو رہنے کے لیے اللہ نے ایگریکلچر دی، بارشوں کا پانی دیا، بادلوں سے پانی آتا ہے، زیر زمین پانی آتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ماحولیات ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ انسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ارد گرد جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ فزیکل انوائرمنٹس ہیں، چاہے بایولوجیکل انوائرمنٹس ہیں، یا دوسرے انوائرمنٹس ہیں جس میں کلائمیٹ ہے، پودے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، کلائمیٹ چینج ہے آپ ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ارد گرد رہنے والے انسان ہیں،
اس کے دوست ہیں، اس کے دشمن ہیں، یہ سارے اس کے ساتھ اللہ نے مہیا کر دیے، اور اللہ کو اور اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا تاکہ نہ صرف اپنی نسل کی حفاظت کرے بلکہ دوسرے جو زندہ رہنے والے یہاں پہ پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ تعلق رکھ سکے اور ان کی حفاظت کا بندوبست کر سکے۔ میں جہاں تک آپ کی گفتگو کو سمجھا کہ اسلام کے مطابق انسان جو ہے وہ 4 عناصر سے مل کر بنا، آگ، ہوا، پانی، مٹی، اور پودوں میں بھی جو ہے اللہ پاک نے ان نشانیوں کو، کچھ پودوں کے تو اللہ تعالیٰ نے درختوں کے نام بلکہ قرآن حکیم میں باقاعدہ بتائے جن کا انوائرمنٹ کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک ایسی رہنمائی کیجیے کہ یہ پودے یا یہ درخت یہ کیوں اللہ پاک نے ایسے چوز کیے کہ جن کی افادیت اللہ پاک نے قرآن کی صورت میں جو ہے وہ ہم لوگوں تک کو ایک میسج جو ہے ہمیں کنوے کیا ہے، پہنچایا ہے، اس پہ ذرا نظر ثانی فرمائیں۔ انسان جب سانس لیتا ہے تو وہ اپنے اندر آکسیجن جذب کرتا ہے، O2 لیتا ہے۔ جب وہ سانس نکالتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کاربن جنریٹ کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر انڈسٹریز چل رہی ہیں تو وہاں سے بہت کاربن پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ پودوں کو دیکھیں تو پودے دن کے وقت وہ آکسیجن نکالتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، چاہے وہ پودے زمین پہ ہوں، چاہے وہ پودے سمندر کے اوپر ہوں۔ دن کے وقت وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ انسانوں نے نکالی ہوتی ہے اپنے سانس کے ذریعے سے، یا جانوروں نے نکالی ہوتی ہے اپنے سانس کے ذریعے سے، یا انڈسٹری سے نکلی ہوتی ہے، یا اور کھیتی باڑی سے نکلی ہوتی ہے، تو وہ پلانٹ جذب کرتے ہیں۔ اسی طرح رات کو پلانٹ اس کا ریورس سیکشن کرتے ہیں، رات کو وہ اپنی آکسیجن جذب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں۔ میں اس پہ تھوڑا سا ایک نقطہ ہے میرا کہ جذبی کیفیت بھی انسان کے اندر بڑی پائی جاتی ہے، روحانیت کے اندر جذبی کیفیت ہے، اور اسی طریقے سے آپ اس کو اگر یوں لے رہے ہیں کہ آپ اگر اپنے حبس دم جسے بزرگ کہتے ہیں، دھیان گیان کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب سانس کو اندر لے کر جاتے ہیں اور اس سانس بند کر کے اللہ اپنے اندر کھینچتے ہیں اور ہو کے اور اس کو باہر نکالتے ہیں، تو یہ بھی ایک پریکٹس ہے۔ تو اس پہ بھی آپ نے روشنی یقیناً دیکھی ہوگی کہ لوگوں کو جو ہے اس سے جو ہے وہ روحانیت میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ منزلیں ملتی ہیں۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اسلام اندرونی ماحول پہ بھی اسی طرح اہمیت دیتا ہے جس طرح بیرونی ماحول ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کا اندرونی بھی صاف ستھرا ہو، کلین ہو، پولوشن فری ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا انسان کا دماغ صاف ستھرا ہو، اس کا روح صاف ستھری ہو، اسی طرح اس کا جو دل ہے وہ صاف ستھرا ہو۔ اور یہ اسی شکل میں ممکن ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر پوری طرح کامل یقین رکھ لیتا ہے اور پھر وہ اپنی توجہ کو اس قدر مرکوز کر لیتا ہے کہ جب وہ سانس اندر جاتا ہے، جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جو دم غافل سو دم کافر یہاں تک فرمایا، بے شمار بزرگوں نے اس کی جو ہے تقلید بھی کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماحولیات کا جو ہے وہ آپ کے ماشاء اللہ تو اس پہ بہت سی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، اور یہ بات مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس پوائنٹ آف ویو پہ کہ آپ نے لوگوں کو باور کروائی ہے کہ اس کا تعلق انسان سے فطرتی طور پہ بہت زیادہ ہے، اور باقی مخلوقات تو ہیں ہی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور پودے بھی ہیں، حشرات الارض بھی پائے جاتے ہیں، ہر ایک نے اپنے ماحول کو اپنے اندر جذب اور سموئے ہوا ہے۔ تو اسی میں آپ یہ مجھے بتائیں کہ کچھ قرآن پاک کی بھی آیات ہیں جن میں ان کا ذکر ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی دو ڈالیں۔ باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان میں جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے، پودوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ کئی پودوں کی اللہ نے خود قسم کھائی ہے، مثال کے طور پر والتین، والزیتون، اسی طرح پہاڑوں کی وطور سینین، ان کی بھی قسم کھائی ہے۔ اگر جانوروں کا نام لیں آپ، اس کے علاوہ کھجور کا درخت کا ذکر کیا گیا ہے، عنب کا، انگور کا ذکر کیا گیا ہے، انار کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت سارے درخت، اچھے درختوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور برے درختوں کا
بھی ذکر کیا یہ گیا۔ اچھے پہاڑوں کا بھی ہاں، ذکر ہے ہاں، اور برے پہاڑوں کا بالکل بھی صحیح، ذکر کیا گیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ احد کا پہاڑ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں اس سے بالکل صحیح، پیار کرتا ہوں، ایر جو ہے میرا دشمن ہے اور میں اس کو دشمن گردانتا ہوں، جانتا ہوں۔ یہ تو پہاڑوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل ہیں۔ صحیح۔ یہ جو جانور ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا چھوٹے جانور سے لے کے بڑے تک بڑے جانور کا ذکر کیا۔ مثال کے طور پہ گھوڑے کا ذکر ہے، بغال خچر کا ذکر ہے، شیر کا اچھا، ذکر ہے۔ یہ گھوڑوں سے بڑا پیار تھا ہاں آپ جی، صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں جی۔ اس پہ تھوڑا سا گھوڑے کی کافی اہمیت ہے۔ گھوڑے کا ایک تو ملٹی پرپز ہے اس کے، اور ایک وفادار جانور ہے کہ بہت زیادہ، کتے سے بھی زیادہ وفادار۔ جب وہ مانوس ہو جاتا ہے تو اس کو لک آفٹر کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگی جو کارنامے ہوئے اس میں گھوڑے کا، کیمل کا استعمال بہت ہوتا ہے۔ وہ باردار سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، سوار کو لے جاتے ہیں، وہ جو تباہ کاریاں جنگ کی ہوتی ہیں اس سے ڈرتے نہیں، اور اپنے جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن پاک دیکھا، مکھی مچھر تک ذکر ہے۔ ایون یہ جانوروں سے فائدے اللہ نے بہت گنوائے ہیں کہ جانوروں سے آپ کام لیتے ہیں، دور دراز سامان پہنچانا، آپ جانوروں سے دودھ لیتے ہیں، جانوروں سے گوبر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے پلانٹ کے لیے اللہ پاک نے کتنی محبت رکھی ہے، اور ہمارا عالمیہ ہے کہ ہم اپنے پلانٹ کو جو ہے وہ دن بدن جو ہے اس پہ توجہ نہیں کر رہے، اور جو ہے عمارتیں بنا رہے ہیں، سوسائٹیاں بناتے جا رہے ہیں، جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ نقصان ہے، وہ نقصانات اور وہ جو ہیجان کی ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ اللہ کا خاندان ہے، یہ جانور، پرندے، واہ واہ واہ، پودے، یہ تو بڑی خوبصورت یہ بات کی سب آپ نے۔ اللہ کا خاندان ہے، اور کوئی بھی نہیں مخلوق میرا کنبہ ہے۔ چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے کنبے کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ایون ریت، سمندر، بارش، ٹیلے، یہ سب اللہ، پتھر، یہ سب اللہ کی مخلوق کا حصہ ہے۔ ان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری۔ اگر مجھے یہ بتائیں، ہم اب اس اللہ کی اتنی پیاری مخلوقات ہیں، ہم ان سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہو؟ بدقسمتی ہماری کہ ہم بہت مکینیکل ہو گئے، مٹیریل لبے ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی کریں اور ہم تھوڑے سے ٹائم میں دنیا سے زیادہ فائدہ لے سکیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ نے ذکر کیا تھا صوفی شعراء کا۔ صوفی شعراء کا انوائرمنٹ کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ جی جی، وہ قدرتی مناظر کی بات کرتے ہیں۔ اب داتا علی حجویری کو دیکھ لیجیے کہ انہوں نے اگر اپنی رہائش رکھی لاہور میں آ کے، کہاں سے چلے ہیں جناب، غزنی سے چلے، اور آ کر انہوں نے کتنا ماحول کو اڈاپٹ کیا کہ انہوں نے آ کر دریائے راوی کے کنارے پہ جو ٹپا تھا جسے کہتے تھے، وہاں آ کے بسیرا کیا، اور وہاں پہ آ کے جب آپ نے، اور آج ماشاءاللہ پوری دنیا وہاں سے فیوز و برکات حاصل کر رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی دریا کے کنارے، یا نارکلی جو ہے جگہ، یہاں اسی کے قریب یہ دریا ہی بہتا تھا جناب، بحری جہاز چلا کرتے تھے، 400 سال پہلے کی باتیں ہیں، بحری جہاز چلا کرتے تھے، جو تاریخ بتاتی ہے۔ تو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت میاں میر بالا پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، وہ اپنے جتنے کپڑے تھے خود جا کر دھوتے تھے۔ کیسی سادگی ہے اس بزرگ کی! اور آج کل تو ایسے کوئی پیر ہم نے نظر بھی نہیں آتے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنا سارا یہ کام کرتے ہوں۔ تو جناب اس پہ بھی ماشاءاللہ آپ کی بڑی رسائی ہے، تو اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ یہ جتنے ہمارے صوفی شعراء ہیں، اگر آپ شروع کریں مولانا روم سے، جی جی، شمس تبریزی، اور اس کے بعد جو ہمارے شعراء ہیں، بلے شاہ ہیں، حضرت مادھو لال حسین، سلطان شاہ حسین، مادھو سلطان حسین، باہو۔ تو آپ دیکھیں ایون علامہ اقبال، انہوں نے اپنی شاعری میں قدرتی مناظر اور قدرتی اشیاء کا استعمال کیا ہے۔ اگر آپ اقبال پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے نباتات کا بہت ذکر کیا ہے، گھوڑے کا بابا ذکر کیا۔ فرید کا آج کل یہ ایام بابا فرید الدین شکرے ہاں گنج جی، کے جا رہے ہیں، بالکل۔ ان کے تمام بزرگوں کو بھی عالم نباتات کا پورا علم تھا، بالکل صحیح، گنج النباتات کہا جاتا تھا انہیں۔ بالکل۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ جناب حضرت شاہ حسین ہیں، تو انہوں نے انسان کی باڈی کو چرخے کے ساتھ بہت خوبصورتی سے جو ہے چرخے کی روح کا ذکر کیا، اور بڑا کمال کیا۔ سو انہوں نے قدرتی مناظر، قدرتی چیزیں، وہ دشت و دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
फलां, तो आप देखते हैं कि ये बहुत अल्लामा इकबाल ने लहरों से बातें हाँ कर जी, रहे हैं, हाँ जी, कोयल की हाँ। कू से बातें कर रहे हैं, जुगनू का जिक्र है, जुगनू का जिक्र है, और और नहीं है कोई बुलबुल चीज, बुलबुल का जिक्र हजरत वो कहते हैं नहीं है कोई चीज निकम्मी जमाने में, जी। कोई बुरा नहीं कुदरत के बिल्कुल कारखाने में। बिल्कुल आप हजरत। तो आप मौलाना रूम की शायरी देखें बिल्कुल कि उन्होंने अपनी शायरी में इर्द गिर्द के जो जानवर हैं, परिंदे हैं, शेर है, हिरन है, बकरी है, उनकी मिसालें दे दे के जिक्र किया, उनसे उन्होंने स्टोरी बनाई। इसी तरह जो उन्होंने आप देखें कि वो मखलूक से ताल्लुक़ मोहब्बत करते थे। वो कहते थे जो बुत परस्त है वो भी आए मेरे गले लग जाए, जो आतिश परस्त है वो भी आए मेरे गले लग जाए, आए तो सही ना मेरे पास, ताकि हम अल्लाह की में आ गए। असल में अल्लाह ताला जो है वो रब्बुल आलमीन है, उसने ये थोड़ी कहा है कि मैं रब्बुल मुस्लिमीन हूँ, उसकी तो तालीमात ही ये हैं। बिल्कुल कभी किसी पौधे ने ये कहा है कि मेरी से जो फ़ायदे लूटेंगे सिर्फ मुसलमान लूटेंगे, और भाई वो सबके लिए है। जी। हमारे अंदर ये चीज़ें क्यों पैदा हो रही हैं, ये क्या किस चीज़ की कमी है? ये बदकिस्मती ये है कि हमारा जो नेचर के साथ डिसकनेक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हम मसनूई रहना पसंद कर रहे, मसनूई लाइफस्टाइल है हमारा, मसनूई खुराक खाते हैं हम बाहर नहीं जाते, हम बाहर खेतों में जाएं, दरख्तों से बातें करें, सैर वहाँ सैर करें, जानवरों से बातें करें, उनको लुक आफ्टर करें, अपने कमरे के अंदर अपने माहौल को बहुत समेट लिया हमने, कर्नल साहब ऊपर नहीं जाते। आप मुझे ये बताएं कि आपको एनवायरनमेंट का जो है ज़ौक़ कौन से सन में या कौन सी उम्र में पड़ा? क्योंकि ये एक बड़ा कि एक बंदा आर्मी में है, फिर वो इंजीनियर है और कर्नल की पोस्ट पे भी आप रिटायर्ड हुए, तो ये एक ऐसा ज़ौक़ शौक़ है जिसके बारे में हमारे जो हैं वो तमाम के तमाम चैनल वाले ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने ये सवाल भी इनसे ज़रूर पूछना था कि आफ्टर ऑल कौन सी ऐसी वजूहात हुई कि जिन पे आपने इसको बड़ा फोकस किया और सारी कुतब भी इसी पे लिखी? असल में जहाँ तक माहौल का ताल्लुक़ है तो शुरू से ही हम कुदरती माहौल में रह रहे हैं। मैं तो ख़ास तौर पे देहाती माहौल का रहने वाला आदमी हूँ, तो हम छोटी उम्र में बाहर खेतों में काम करते थे। जनाब कौन से देहात से या कौन से शरफपुर मेरा इलाका है, तो मंडिया वाला पहले आता है? मंडिया वाला पहले आता है, 4 किलोमीटर पहले है, और फिर शरफपुर आता है। शरफपुर यहाँ से कोई 25 किलोमीटर पे है। तो मैट्रिक तक हम खेतों में काम करते थे, तो जानवरों के साथ उनको खिदमत करनी, उनका गोबर इकट्ठा करना, उनको नहलाना धुलाना, इसी तरह गन्ने का रस के लिए वो पूरा सिस्टम, उस वक़्त रहट का सिस्टम था, वो हमारे कुएं थे, वो सिस्टम था, तो वो ताल्लुक़ था। फिर पढ़ना होता था, बाहर खेतों में जाते थे, दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ते थे। इसी तरह जो नेचुरल काल के जाना है तो वो भी घर से बाहर जाते थे हम, फिर आन के अपनी सफाई करते थे वापस आन के। तो वो जो फसलों के साथ, खेतों के साथ वो शुरू से ताल्लुक़ है, पहली बात। दूसरी बात, फिर इसके बाद मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चला गया, तो वहाँ पे भी खेतों से वास्ता पड़ा, फसलों से, खेतों से। वहाँ पे काश्त करने के तरीके सिखाए, वहाँ पे हल चलने का तरीका सीखा, ट्रैक्टर चलना सीखा, वहाँ पे तितलियाँ इकट्ठी करनी, पौधों के पत्तों के नमूने इकट्ठे करने। आपको अदब के साथ भी ताल्लुक़ है? अदब के साथ क्यों नहीं ताल्लुक़? ये तो शेर भी अपना कोई सुना दे अगर? नहीं, वो उस तरह की शायरी कोई नहीं की, शायरी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। शायरी के साथ, क्योंकि नलका नसीम गालिब से हम सुना करते हैं नहीं, वो शायरी के साथ ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये जो अदब है वो भी कंस्ट्रक्टिव टाइप अदब है, ये फ्री स्टाइल अदब नहीं है, मतलब ये माहौलियाती अदब है। इसी तरह माहौलियाती जर्नलिज़म में आपने रिसाला देखा, ये भी फॉर लास्ट 23 ईयर से ये भी मैं पब्लिश कर रहा हूँ। लिहाजा वो अदब जो कंस्ट्रक्टिव है उसके साथ ताल्लुक़ है। शायरी वो उस ज़माने में कौन से बुजुर्ग होते थे? शरकपुर में तो वो मियाँ जमील अहमद शरकपुरी जो थे, मियाँ जमील अहमद साहब पे जो मियाँ शेर मोहम्मद, हाँ, जो उनके चचा थे, बल्कि उनके ताया थे, मियाँ शेर मोहम्मद साहब थे। मियाँ शेर मोहम्मद साहब नक्शबंदिया सिलसिले के एक बड़े मोतबर बुज़ुर्ग थे। पाकिस्तान से बनने से कुछ पहले वो फौत हो गए थे।
علامہ اقبال کی بھی ان سے ہاں علامہ اقبال ان کے پاس حاضر ہوئے تھے، اور جو بغیر داڑھی والے لوگ ان کے پاس نہیں جاتے تھے، بٹ ہی ویلکم علامہ اقبال. تو میاں شیر محمد صاحب اگر آپ جانتے ہو نا، تو سر محمد شفیع تھے، جی جی مسلم لیگ کے ہیڈ تھے، شفیع ان کی بڑی اچھی ان کتاب کے ہے. خالہ زاد بھائی تھے، تو پھر وہ بھی ارائن فیملی سے ساتھ ان کا تعلق تھا. لیکن وہ جو طبقہ تھا، پھر ان کے بھائی تھے میاں غلام اللہ صاحب، تو میاں غلام اللہ ثانی ثانی ان کو کہتے تھے. ان کے ساتھ 58 سے پہلے ہم چھوٹے تھے بالکل، تو تھوڑا بہت تعلق رہتا تھا، چلتے پھرتے ان سے بات کر لیتے تھے. لیکن میاں شیر محمد صاحب ہماری پیدائش سے وہ تو بہت پہلے تھے. وہ بعد میں جو آئے ان کے میاں غلام محمد آئے، پھر میاں جمیل احمد صاحب آئے. جمیل یہاں صاحب تک تو معاملہ حاضر ریکھا امین صاحب. ہاں جی کافی ٹھیک تھا. لیکن اس کے بعد پھر جو ابھی آپ اخبار میں بھی پڑھ رہے ہیں، جی جی پھر وہ MNA بننے شروع ہو گئے، ڈسٹرکٹ ناظم بننے شروع ہو گئے، تحصیل ناظم بننے شروع ہو چلے گئے. ان کو وہاں پہ چھوڑتے ہیں. تو پھر وہ آج آپ سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی، کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور جناب کی بڑی مہربانی ہے. شکریہ جناب، بہت مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.